ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک خصوصی عنوان پر آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی بعض دفعہ بعض لیڈران کی جانب سے دیے جانے والے بیانات وہ بہت ہی گہرے اور پھر درد پہنچانے والے ہوتے ہیں بہت سارے سماج کو، جس کو لے کر کے منوج کمار جھا نے ایک تحریر لکھی اور عنوان دیا کیا گھروں کی واقعی کوئی ذات نہیں ہوتی۔ لوک سبھا میں بولتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو جی کی جانب سے مردم شماری کے ساتھ ذات پر مبنی مردم شماری کا سوال اٹھائے جانے پر معزز وزیر داخلہ جی کا یہ کہنا کہ ابھی صرف گھروں کی گنتی ہو رہی ہے اور گھروں کی کوئی ذات نہیں ہوتی، پہلی نظر میں کئی لوگوں کو ایک سادہ سا بیان لگ سکتا ہے، لیکن اگر اسے ہندوستانی سماج کی حقیقی ساخت کے تناظر میں پرکھا جائے تو یہ بیان اتنا ہی نامکمل اور گمراہ کن معلوم ہوتا ہے۔ ہندوستان میں گھر کبھی بھی صرف اینٹ اور پتھر کی ایک بے جان اکائی نہیں رہا، وہ اپنے اندر تاریخ، شناخت، سماجی حیثیت اور رشتوں کی کئی پرتیں سمیٹے ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ گھروں کی کوئی ذات نہیں ہوتی اس وسیع سماجی تانے بانے کو نظر انداز کرنا ہے جس میں یہ گھر آباد ہیں۔ آج بھی ملک کے کئی حصوں میں بستیاں ذات کی بنیاد پر منقسم ہیں۔ دلت بستیاں الگ، پسماندہ ذاتوں کے محلے الگ اور اشرافیہ کے علاقے الگ۔ یہ تقسیم صرف سماجی رویوں تک محدود نہیں بلکہ جغرافیائی طور پر بھی واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ ایسے میں جب حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ صرف گھروں کی گنتی کر رہی ہے تو یہ سوال فطری طور پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ان گھروں کے اندر اور آس پاس موجود سماجی حقائق کو جاننے سے گریز کر رہی ہے؟ کیا یہ ایک پیچیدہ اور غیر آرامدہ سوال کو ٹالنے کی حکمت عملی ہے؟ کیونکہ ذات پر مبنی اعداد و شمار صرف تعداد نہیں ہوتے بلکہ وہ مواقع، وسائل اور نمائندگی کے غیر مساوی تقسیم کو اجاگر کرتے ہیں۔ دراصل ذات پر مبنی مردم شماری کا مطالبہ اسی مقصد کے تحت کیا جاتا رہا ہے کہ پالیسی سازی زیادہ حقیقت پسندانہ اور منصفانہ ہو سکے۔ جب تک یہ واضح نہیں ہوگا کہ کس طبقے کی سماجی و معاشی حالت کیا ہے تب تک برابری کے دعوے اور ادھورے رہ جائیں گے۔ ایسے میں گھر کی کوئی ذات نہیں ہوتی جیسا بیان بھلے ہی ایک نظریاتی آئیڈیل کی طرح سنائی دے، عملی طور پر وہ اس سچائی سے آنکھیں چرانے جیسا ہے جسے ملک کا ایک بڑا حصہ ہر روز جیتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سطحی آسانیوں سے آگے بڑھیں اور سماج کی پیچیدگیوں کو تسلیم کریں، تبھی جمہوریت صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک زندہ اور منصفانہ نظام بن سکے گی۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔